जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त बातें ये हो रही हैं कि ईरान के अंदर तो आपको पता है प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और वहाँ पे उसकी डिफरेंट रीजंस हैं इन प्रोटेस्ट की। इकोनॉमिक कोलैप्स है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ईरानियन जो करेंसी है वो बड़ी नीचे आ गई है, इन्फ्लेशन जो है वो 40% से भी ज़्यादा है, अभी बढ़ी है रिसेंटली। और मैनेजमेंट के इशू हैं, पानी के इशू हैं, लोगों के अंदर ग्रीवेंसेस हैं, इसके ऊपर भी बात करता हूँ। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडियन मीडिया ने ये कहा है कि आयतुल्ला अली खामनाई वो शायद मॉस्को चले जाएं, क्योंकि जो ऑपरेशन अमेरिकन्स ने वेनेजुएला में किया है, जो ऑपरेशन अमेरिकन्स ने वेनेजुएला में किया है, उसके बाद ये लग रहा है कि अली खामनाई या जिस तरह सीरियन जो लीडर थे, प्रेसिडेंट जो थे, फॉर्मर बशार अल असद, वो चले गए थे, तो ये भी जा सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन यहाँ पे भी ऑपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि ये बात की गई थी कि एट वन पॉइंट इसको डिस्कशन हुई थी। उन्होंने कहा जी कि ईरान ने अगर गोली चलाई अपने लोगों के खिलाफ, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात की थी कि ईरान ने अगर अपने लोगों के खिलाफ गोली चलाई तो हमें जाके वहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा, एंड वी विल प्रोटेक्ट, हम प्रोटेक्ट करेंगे। दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट कि क्या ये करेंगे। एक सवाल तो बनता है ना कि क्या ये करेंगे ऐसे, या ऐसे होगा। अब मिसाल के तौर पे, अच्छा, इसमें बहुत सारी अखबारें हैं जो लिख रही हैं कि खामनाई मुल्क छोड़ सकते हैं, लेकिन ईरान टाइम्स जो है उसने खबर दी है कि ये कंफर्म फैक्ट नहीं है। दिस इज़ बेस्ड ऑन असेसमेंट्स, स्पेकुलेशन, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इंडियन मीडिया ने इसको हाईलाइट किया है। मैं एनडीटीवी देख रहा था, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और फर्स्ट पोस्ट, बहुत सारे ये कह रहे थे कि इंटेलिजेंस सोर्सेज ये कह रहे हैं कि हमारे पास कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए कि अगर रजीम कोलैप्स कर जाता है तो ये चीज़ें होनी। ये स्टोरीज क्यों, ये रूमर्स क्यों हैं, ये स्पेकुलेशंस क्यों हैं? कई दफ़ा तो ये स्पेकुलेशंस छोड़ी जाती हैं, कई दफ़ा कोई फैक्ट भी होता है उसमें, क्योंकि अब पता चल रहा है कि ईरान नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। पहले तो अमेरिकन ने वहाँ पे हमला किया, उनकी न्यूक्लियर साइट्स पे, इजराइल ने हमले किए, सैंक्शंस तो पहले ही हैं, कोवर्ट ऑपरेशन, साइबर वो चलते रहे हैं, प्रॉक्सी कंपटीशन इनकी होती थी अमेरिकन के साथ, वो है कासम सुलेमानी को हिट किया, जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था उसको ख़त्म किया अमेरिकन ने। अब मुझे लगता है कि कह तो रहे हैं कि ये कोई इतना आसान मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है, लेकिन ये कोई इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईरान की जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी बहुत बड़ी है। और अगर ईरान जो है वैसे ही होता जैसे दूसरे मुल्क हैं तो बड़ा आसान था। ईरान के इन्होंने जनरल्स क्यों मारे थे? इन्होंने ईरान के जनरल्स इसलिए मारे थे बिकॉज उनमें से बहुत सारे जनरल्स या जो टॉप लोग हैं बिक नहीं रहे होंगे, और इस तरह की चीज़ करना मुश्किल होगा। सो ईरान का जो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें लोग बिके भी हैं वहाँ पे लोअर लेवल। देखिए ना, इसराइलियों ने ईरान के अंदर से ईरान के ऊपर हमले किए हैं, कोई सोच सकता है? अब ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, एयरफोर्स तो है कोई नहीं उनकी, उनका ज़्यादा फोकस प्रॉक्सी नेटवर्क्स पे रहा है, ठीक है, या ग्लोबल ऑयल शॉक दे सकते हैं, हार्मोज स्ट्रेट है एंड ऑल दैट। चाइना रशिया जो है वो ठीक है, दे कांट हेल्प ईरान इन एनी वे, किसी ने भी ईरान की हेल्प नहीं की। देखें, ये जो प्रिंसिपल है ना इंटरनेशनल रिलेशंस का, सेल्फ हेल्प, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प, ये ही है सारा कुछ। तो
پہلے تو نیوکلیر ویپنس کی وجہ سے مارا گیا کہ وہاں پہ ہیں ایسی سائٹس. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو ریجنل ڈیٹیرنس ہے ایران کی وہ کلیپس کر گئی ہے، اس وجہ سے مارا گیا. ایئر کیپیبلٹی ہے کوئی نہیں، سائبر اٹیک اتنے لمبے چوڑے کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ فیکٹرز موجود ہیں. اسرائیل جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو ایران ہے، اسرائیل یہ دیکھتا ہے کہ وہ ایران ان کے لیے ایک تھریٹ ہے. لیکن انڈیا بھی ہمیشہ جو ہے نا وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب قطر پہ حملہ ہوا تو انڈیا نے اس کو کنڈیم کیا، لیکن جب ایران پہ ہوا تھا تب نہیں کیا تھا. اس کی کیا وجہ؟ سوال بنتا ہے نا، اس کی کیا وجہ؟ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ سمپل سی ہے. وجہ سمپل سی ہے کہ ایران سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یار یہ ایران سے ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. دیٹس واٹ انڈینس تھنک. اگر ایران سے تعلق نہیں ہے، سوال ہے نا ایک تو، لیکن ایران کے ساتھ باقی چیزیں تو بہت کی جا رہی ہیں، ان کو انگیج کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ان کو یہ کہا جا رہا ہے چابہار پورٹ بناؤ، فلاں چیز کرو، ہم تمہارے ساتھ ایسے کریں گے ویسے کریں گے، ہیلپ کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا دے آر دیر. کوئی اتنا وہ نہیں ہے، وہ کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے بہرحال. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا، تو میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایٹ ون پوائنٹ کہیں نہ کہیں پہ انڈیا اور اسرائیل کے درمیان تھوڑی سی فرکشن ہے، جس کی وجہ سے انڈین میڈیا نے ٹف لائن لینی شروع کر دی ہے. اب فرسٹ پوسٹ جو ہے یا این ڈی ٹی وی جو ہے وہ یہ خبریں دے رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ تہران سے وہ بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایرانیوں کو ظاہر بات ہے برا لگے گا یہ کہ ہمارے لیڈر کے بارے میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں. اس لیے تو میں نے تھوڑا اس کو اسٹڈی کیا. ہاں وہاں پہ یہ مسئلے ضرور ہیں، جو تھوڑی سی چیز ہے. جو ایرانین پروٹیسٹ ہیں وہ میں نے بتایا انفلیشن کی وجہ سے بیسک جو کاسٹ ہے وہاں پہ لوگوں کی زندگی کی وہ مہنگی ہو گئی ہے. پاورٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے وہاں پہ، اور لوگوں کے گریوینسز بڑھ گئے ہیں. اور پھر کریک ڈاؤن ہوتا ہے سیکیورٹی فورسز کی طرف سے، انٹرنیٹ کی ریسٹرکشن ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے نا وہ ہیں. اور سوسائٹیل فرسٹریشن ہے. دیکھیں سینکشنز تو پھر ہے تو صحیح نا. انڈینز وہ ایرانیوں نے سینکشنز برداشت کی ہیں. یہی تو لڑائی ہے ان کی کہ یار یہ کمپرومائز کیوں نہیں ہو رہے، یہ کمپرومائز کیوں نہیں ہو رہے. یہ سوال ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ایک پراپر سوال ہے کہ یہ کمپرومائز کیوں نہیں ہو رہے. اب ایرانی جو ہے نا وہ ہیں تو سخت قوم ہے بھائی، ان کے وہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ان کو چھیڑنا چھاڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ان کے ساتھ ڈیل کرنا بڑا مشکل کام ہے. ایک بڑا ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے ان کے ساتھ تو کرنا. سو یہ اب ایرانی جو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے سوشل فرسٹریشن ہے، گریوینسز اپنی جگہ ہیں. اب مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ پہلے حجاب کے اوپر بڑا تھا، اب حجاب کے اوپر تھوڑی فریڈم ہے کہ یار ایسے نہ کریں لوگوں کو. اب لڑکیاں جو ہیں وہ تھوڑا ننگے سر بھی گھوم رہی ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کس کس کے ساتھ لڑیں، ایرانی یہ سمجھتے ہیں. لیکن ایران نے انڈیا کے حوالے سے پوزیشن اپنی چینج کی ہے. ایران یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا نے ہمیں اس جنگ کے اندر تھوڑا ٹف ٹائم دیا. اور میں آئی اسپوک ٹو سم ون جنہوں نے مجھے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اب نہیں ایران کے اوپر پالیسی چینج کر لی ہے، اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان جو ہے نا اس نے ہماری سپورٹ دی ہے ہمیں بڑی. اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ ان کو اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ دی ہے، انہوں نے ہمیں پاکستان نے ہمیں سپورٹ دی ہے. اور ایران کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ پاکستان کو اس حوالے سے دیکھ رہی ہے کہ یار
پاکستان سے تو ہمیں یہ تھا کہ اس نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، فلان نہیں کرنا، ڈمکان نہیں کرنا، تو یہ ہوا کیا؟ انہوں نے کیسے ہماری سپورٹ کر دی ہے؟ تو دس از سم تھنگ ویری سگنیفیکینٹ، یہ بڑی سگنیفیکینٹ چیز ہے میں سمجھتا ہوں، اور اس کو ظاہری بات ہے دیکھنا پڑے گا، دیکھنا بھی چاہیے کہ پاکستان کیوں کھڑا ہوا، کیسے کھڑا ہوا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سو بہرحال یہ ایرانیوں کے لیے بھی ایک سوال ہے، یہ ہمارے لیے بھی ایک سوال ہے کہ یہ ایکچولی یہ سچویشن کیا ہے اور یہ کیا اس کی کیا فیکٹر کیا ہے. لیکن میرا نہیں خیال خامنہ ای صاحب جائیں گے. خامنہ ای صاحب نے بڑی لمبی سٹرگل کی ہے. ہی ول ناٹ لیو دا کنٹری بیکاز اگر وہ ملک ہی چھوڑ دیں تو وہ ساری ریزسٹنس فورسز جو ہیں وہ، اچھا اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ اس وقت جو تھے کیا نام ہے ان کا، خمینی صاحب جو تھے، وہ خمینی صاحب نے کیا کیا تھا، خمینی صاحب نے انفیکٹ یہ کیا کہ وہ فرانس چلے گئے، ان کو اس وقت شاہ نے فرانس بھیج دیا تھا. انہوں نے شاہ نے یہ کہا کہ بھائی ان کو جو ہے نا جو ہے ایک ان کو فرانس بھیج دو. وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے تقریریں کی، تحریریں لکھیں، سارا کچھ کیا، سارا وہ جیسے کیا، وہ ایک جو ماحول بنایا وہاں پہ بیٹھ کے. لیکن وہ کس حد تک کیا کیا، کیسے ہوا، وہ پھر ایک ہسٹری ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ خامنہ ای صاحب جو ہے نا وہ اس طرح کی سچویشن میں جائیں گے. لیٹس سی، بٹ آئی ڈو ناٹ تھنک کہ ہی ول لیو دا کنٹری. بٹ انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ خامنہ ای ول لیو دا کنٹری آفٹر یہ وینیزویلا کے جو ہے، کیونکہ وینیزویلا میں اگر وہ آ سکتے ہیں تو وہ ایران کے اندر بھی آ سکتے ہیں. ان کے پاس اسٹیلتھ فائٹر جیٹس ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، ان کو کون سا پتہ لگنا ہے. جیسے پاکستان کے اندر آ گئے تھے تو اسٹیلتھ ان کے پاس ہیلی کاپٹرز. لیٹس سی کیا ہوتا ہے اس میں.